آج کا سفر تو آپ کو پتہ ہے کہ نصیب والوں کو اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے۔ اللہ وہاں پہ اپنے کاروبار، زندگی، بہن بھائی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ السلام علیکم، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رخسار احمد۔ میں اس ٹائم موجود ہوں سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری نعیم فاضل صاحب، جو کہ چیئرمین گروپ آف کمپنی ASC ان کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا جو ہے سیاسی کیریئر اور خاص کر جو ہے سماجی کاموں میں ان کا جو ہے ایک ہاتھ رہا ہے۔ مختلف جو ہے ایسے ان نے کام کیے جو آج تک جو ہے ان کی تاریخ میں ایک سنہری عروج سے جانے جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں تو ان نے تقریباً 4 عمرے کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان نے حج کی سعادت حاصل کی ہے، جو کہ ریسنٹلی یہ حج کر کے واپس آئے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کی ایک جو ہے ٹاپ بزنس مینوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ سب سے پہلے تو ان کا تعارف جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، ٹھیک سر ہے سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیجیے گا۔ چودھری نعیم فاضل میرا نام ہے جی، اور ASC ہماری کمپنی ہے اور یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے ہماری۔ ہمارے پاس کنسٹرکشن کے کافی سارے کام ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں کنسٹرکشن حوالے سے عرصہ 13 سال سے میں کام کر رہا ہوں، اس بزنس سے وابستہ ہوں۔ سر کیونکہ آپ نے ایک چھوٹی سی عمر میں جو ہے اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیا، خاص کر اگر 4 عمروں کی بات کی جائے، اس کے بعد ایک جو ہے مین شہادت جو انسان کی زندگی میں ایک اہم فریضہ ہے، حج کی شہادت آپ نے حاصل کی۔ آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی، زندگی میں ایسے آپ نے کارنامے سر انجام دیے ہوں گے جس کی بدولت آپ کو یہ پھل ملا ہے۔ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ آپ کو بتاؤں اس بارے میں کہ حج جو ہے نا، عمرے تو میں نے کی ہے الحمدللہ۔ حج جو ہے نا اسلام کا 5واں رکن ہے، اور جو میرے والدین ہیں ان کی دعائیں ہیں میرے ساتھ بہت زیادہ الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں کہ والدین کی جو دعائیں ہیں ان کی سب کی جو میرے پاس الحمدللہ کمپنی ہے، کنسٹرکشن کمپنی ہے ASC اس کا نام ہے، اس کے پیچھے بھی میری والدین کی دعائیں ہیں، اور اس وجہ سے میں آج جو ترقی پذیر ہوں الحمدللہ۔ جو میں نے کام کیے ہیں صرف والدین کی دعاؤں کی وجہ سے کیے ہیں۔ پہلے عمرے کرتا رہا ہوں، لیکن اس دفعہ میرا یہ تھا کہ حج جو ہے نا اسلام کا 5واں رکن ہے، اور صاحب استطاعت کے لیے حج بہت ضروری ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بجائے کہ جب ہمارے پاکستان کی جو بہت سے لوگ ہیں، تو تقریباً میں نے دیکھا ہے موسٹلی 50+ جو ہے نا حج پہ جاتے ہیں، تو میں نے یہ اپنے ضمیر میں اور ذہن میں سوچا ہے کہ یار کہ حج جو ہے نا جوانی کا ہونا چاہیے۔ لوگوں سے سنتے بھی آ رہے ہیں، اور واقعی میں نے حج کو الحمدللہ حج کی سعادت اللہ پاک نے دی ہے، اور یہ صرف میری محنت کا نتیجہ ہے، اور الحمدللہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ ہماری خدمت کا ایک نظام چل رہا ہے، ذریعہ چل رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہم نے الحمدللہ اس طرح ابھی لاسٹ ٹائم جو کورونا آ گیا تھا اس میں لوگوں کو راشن دیا الحمدللہ۔ جو ویسے ہی معاملات چلتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ خدمت کا، یہ بس بزرگوں کی، دوستوں یاروں کی دعائیں ہیں جس سے اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی ہوئی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، کیونکہ جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے، بندے کے دل میں جو ہے اللہ کی ایک چاہت ہوتی ہے، اور اب اس کے رسول کی چاہت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے بندہ سفر کی طرف روان دواں ہوتا ہے۔ آخر کیا جو ہے آپ کی سوچ تھی جب سفر پہ نکلے؟ بس جی حج کا سفر تو آپ کو پتہ ہے کہ نصیب والوں کو اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے۔ تو جب ہم یہاں سے ہماری فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ کی تھی، تو مدینہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈی اور ایک پرسکون جگہ ہے، تو ہم مدینہ میں رہے ہیں۔ تو حج کو جو سعادت ہے وہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ہماری وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی جاتا ہے بندے کو 100 بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بھی اس کا علاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے گھر کی ایک اپنے ایک رونق ہے، ایک اپنا معاملات ہیں۔ تو میں سب دوستوں بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جائیں اللہ کے گھر حج کریں، عمرے کریں، اور انشاءاللہ ٹائم پہ کریں۔ سر اپنے سفر کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا کیسا رہا سفر، اور مزید یہ بتائیے گا کیونکہ مختلف جو ہے سفروں کے دوران دشواریاں بھی ہوتی ہیں، کیا اس سفر میں بھی کچھ علیحدہ تھا یا ویسے دوسرے سفروں کی طرح ہوئی تھا؟ جی آپ نے سفر کی بات کی، اس کے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے جی، میں تو اللہ کے گھر کا جو سفر ہے نا، تو یہ اللہ کے گھر کا، ہم جو جا رہے ہیں یہاں پہ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں یا مکہ شریف جاتے ہیں۔ مدینہ شریف جو ہے نا ہم نبی کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو مکہ شریف ہے وہاں پہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو مدینہ اور مکہ جو ہے نا، یہاں پہ باقی دنیا کے سفر تو معاملات تو آپ کی زندگی میں چلتے رہتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں ہم، تو میرے خیال میں بندے کو اس طرح کے معاملات ہوتے نہیں ہیں، اس طرح کی کوئی پرابلم بنتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دنیا میں معاملات زندگی جو ہے نا اللہ اور دنیا بنائی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو مدینہ میں پہنچ کے یا مکہ میں پہنچ کے بندے کی جو ہے ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک سوچ بدل جاتی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کے جو ہے کیا اثرات پڑے ہیں اس پر؟ جی آپ نے بالکل یہ ٹھیک ہی ہے۔
اللہ کے رسول اور اللہ کا جو گھر ہے وہاں پہ دنیا کے سارے معاملات جو ہے نا بندے کا ترک ہو جاتے ہیں. بندے کی صرف سوچ ہوتی ہے جو روضہ رسول ہے اور خانہ کعبہ شریف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جتنے بھی معاملات ہیں بندہ وہاں پہ اپنے کاروبار, زندگی, بہن بھائی سب کچھ بھول جاتا ہے. صرف یہی ہوتا ہے کہ یار میں اللہ کے سامنے جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے گناہ اور زندگی کے جو معاملات ہیں بندے کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور بالکل بندے کی دنیا کی سوچ ساری ختم ہو جاتی ہے. باقی جو سفر ہے وہ اللہ کے مہمان ہے. دنیا ہی معاملات ہی اللہ کے مہمان ہم ہیں, تو اللہ کے سسٹم میں جتنے معاملات چل رہے ہیں اللہ کے مہمان ہیں, تو وہاں پر انشاءاللہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے نہیں ہیں. کیونکہ آپ نے یہ سفر ایک تو کر لیا, کیونکہ عمرے آپ نے 4 کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ایک آپ نے عمرہ کیا, اس کے بعد دوسرا, تیسرا اور چوتھا. ابھی آپ نے ایک آج تو کر لیا, اس کے بعد جو ہے آپ کا کوئی سفر کا ارادہ ہے؟ جی میں سفر تو کیا ہوا ہے, عمرے بھی کیے ہیں, دبئی بھی 2-3 دفعہ جا چکا ہوں, انگلینڈ بھی ہو آیا ہوں. لیکن یہ کہ جو اللہ کے گھر کا سکون ہے, سعادت ہے, وہ تو ابھی جو میں لاسٹ 2 ایئر سے ہر رمضان کی آخری عشرے میں رمضان شریف میں عمرے کے لیے چلا جاتا ہوں. بس یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں. تو ابھی تو دیکھیں بات یہ کہ اللہ کے گھر کے جانے کے خانہ کعبہ اور جو ہے مدینہ منورہ وہاں پہ جانے کی بندے کی خواہش جو ہے نا ہر دفعہ رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. بندہ صاحب استطاعت تو اللہ کی طرف سے دینا ہونا چاہیے. کئی لوگ صاحب استطاعت ہے, بس یہ اللہ کی طرف سے ہے جو کوئی معاملات ہیں. سر کیونکہ آپ کی پاکستان کے بزنس میں اور بزنس کمیونٹی میں ایک گہری نظر رہتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ مختلف جو ہے ایسی آج کل مشکلات پاکستان کو درپیش ہیں, خاص کر اکنومی کی بات کی جائے تو کتنی گر چکی ہے. ڈالر دن بہ دن اوپر جا رہا ہے, روپیہ گر رہا ہے, اور اس اکنومی کے دوران آپ کے بزنس کو بھی بہت فرق پڑا ہوگا. اس حوالے سے بتائیے گا. جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اکانومی کے ہمارے ملک کے حالات جو ہے نا آپ کے سامنے ہی ہیں. بڑے بڑے اچھے بزنس مین ہمارے دوست یار جو ہیں وہ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں, انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کنسٹرکشن جو ہمارا کام ہے وہ بھی تقریباً یہ دیکھ لیں کہ آج جولائی کا مہینہ آ چکا ہے اور یہ 2023 ہے. تو 2023 کا سورج جو ہمارے لیے ایسا آیا ہے کہ یقین کریں کہ کوئی بزنس کسی طرف کاروبار کوئی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں ہے. اکانومی کے حالات نہیں ہے. ہم جیسے بڑے اچھے بزنس مین جو ہے وہ گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. خدا را ہم تو ابھی گئے تھے آج پہ بھی اللہ سے دعا کی ہے کہ ہمارے ملک کے لیے ایک سلامتی ہو اور ہمارے ملک استحکام ہو, اور لوگوں کے جو معاملات ہیں ہمارے بڑے بڑے اچھے دوست یار بڑے اچھے کنسٹرکشن کمپنی ہیں تو وہ گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. سر کیونکہ پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ہے بہت معاشی حالات کیونکہ برے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ وہ ترقی کی طرف جا سکیں یا اپنا روزگار کا کوئی بھی ہے موقع انہیں مل سکے. مختلف جو ہے ایسے نوجوان ہیں جن کی سوچ ہے کہ وہ باہر جائیں گے, کمائیں گے, اپنی فیملی کو جو ہے فیملی کا پیٹ پالیں گے. آپ بتائیں کہ ایسے جو ہے نوجوان ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیے جی, نوجوان ہم بھی نوجوان نسل میں ہی آتے ہیں, لیکن دوستوں یاروں سے یہی ہے کہ پاکستان میں اپرچونٹی تو بہت ساری ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو بس انشاءاللہ ملک کے حالات کو اچھے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ کاروبار زندگی جو ہے نا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کر لے, لیکن اپنے ملک کی پہچان ہے. میں فارن بھی جا چکا ہوں, انگلینڈ سے ہو کر آیا ہوں, لیکن جو ملک کے حالات دیکھے ہمارے پاکستان سے اچھا ملک ہے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بس یہ ملک کے حالات جو معاملات ایسے چل رہے ہیں, انشاءاللہ دعا ہے میری بھی اللہ تعالیٰ سے کہ اس ملک کے حالات کو بہتری ہو, اور جو نوجوان نسل جو باہر جا رہی ہے میں ان سے کہتا ہوں خدا را اپنے ملک میں رہیں. جیسے ڈاکٹر طبقہ ہے, انجینئر ہے, جو یہ ملک چھوڑ کے باہر چل جاتے ہیں, اپنے ملک میں رہیں, یہیں ترقی کریں, کام کریں اور لوگوں کو مستفید کریں. جیسے ابھی ہماری کنسٹرکشن کمپنی ہے, ہمارے 60 سے 70 بندے وابستگاں ہیں اور 60-70 خاندانوں کا جو ہے نظام زندگی ہمارے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم 6-7 مہینے سے اگر بھارت محدود ہو کے رہ گئے ہیں, بزنس بند ہو چکے ہیں, اکانومی کے حالات نہیں ہیں, تو لوگوں کے حالات جو ہے اسی طرح. لیکن یہ ہے کہ ہم نے پھر بھی خدا را اللہ سے دعا ہے کہ اس ہمارے ملک کے استحکام کی طرف لے کر ہے, اور انشاءاللہ جو ترقی ہے وہ گامزن رہے تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. باقی ہماری دعا ہے اللہ پاک بہتری کرے انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری نعیم فاضل صاحب, جن نے اپنی ایک پر اثر گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کا جو مدینے کا سفر اور خاص کر جو ہے حج کا سفر بہت ہی اچھا رہا, اور خاص کر جب وہاں پہ پہنچے ان کی کیفیت جو ہے ذہنی کیفیت تبدیل ہو گئی. ماں باپ بہن کسی کی پرواہ نہیں رہتی, کسی بزنس کی پرواہ نہیں رہتی, صرف اور صرف جو ہے رجحان وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. اپنے میزبان راجہ رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.